سب سے پہلے انہوں نے 26 نومبر کو تحریک انصاف کو نشانہ بنایا، ہمارے لوگوں کو شہید کیا، اور اس کے بعد ٹی ایل پی کی لوگوں کو مرید کے میں شہید کیا۔ جناب اسپیکر، اگر آپ پاکستان کی آئین کو اٹھائیں، پاکستان کی آئین میں احتجاج کرنا، دھرنا دینا، جلسہ جلوس کرنا ہر شہری کا حق ہے، لیکن ریاست جو 26 نومبر سے لے کے آج تک جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جو بھی دھرنا دیتا ہے، جو بھی احتجاج کرتا ہے، جو بھی اپنا حق مانگتا ہے، ان پہ یہ اسٹریٹ فائر کال دیتے ہیں۔ انہوں نے 26 نومبر کو ہمارے لوگوں کو شہید کیا، انہوں نے مرید کے میں ٹی ایل پی کے لوگوں کو شہید کیا۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اسٹریٹ فائرنگ کرنے سے، لوگوں کو شہید کرنے سے لوگوں کی آواز دب جائے گی، تو لوگوں کی آواز کبھی بھی نہیں دبے گی۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 25 کروڑ کی عوام جو ہے اس کو ایک فرد واحد یرغمال نہیں بنائے گا۔ جس کو سیاسی طور پہ مینڈیٹ ملا ہے، جس کو سیاسی طور پہ ووٹ ملا ہے، وہی اس قوم کے سیاسی فیصلے کرے گا۔ اسپیکر نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب جب منتخب ہوئے تو انہوں نے اپنا ہر ایک آئینی اور قانونی راستہ اختیار کیا، اپنے قائد عمران خان صاحب سے ملنے گئے، عدالت سے عدالت نے بھی اجازت دے دی، لیکن آپ ڈٹھائی دیکھیں کہ جیل میں بیٹھا ایک کرنل، اس نے عدالتی حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ 4.5 کروڑ صوبے کا وزیر اعلیٰ اڈیالہ کے سامنے بیٹھا سڑک پہ دھرنا دے رہا ہے، اور جیل کے اندر بیٹھا ایک کرنل عدالت کے حکم کو نہیں مان رہا۔ اب عدالتوں کو بھی سوچنا ہوگا، یا تو ان کو عدالتیں بند کرنی چاہیے پھر کہ جیل میں بیٹھا ایک کرنل یا ایک جیل کا سپرڈنٹ جو کہنے پہ ایک سپرڈنٹ ہے، وہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں مان رہا، تو پھر یہ جو لاکھوں کروڑوں خرچہ جو عدالت پہ ہو رہا ہے، تو عدالت کو اپنے عدالت بند کر کے یا تو یہاں سے یونیورسٹیاں بنانی چاہیے ان کو، اور یا پھر ان کو جو اپنے فیصلے جو یہ فیصلے کر لیتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں ٹی ایل پی کی بات کروں گا۔ جو سٹیٹ نے مرید کے میں کیا، یہ وہی 26 نومبر کا جو سانحہ تھا اس کو ریپیٹ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے 26 نومبر کو تحریک انصاف کو نشانہ بنایا، ہمارے لوگوں کو شہید کیا، اور اس کے بعد ٹی ایل پی کی لوگوں کو مرید کے میں شہید کیا۔ جناب اسپیکر، اگر آپ پاکستان کی آئین کو اٹھائیں، پاکستان کی آئین میں احتجاج کرنا، دھرنا دینا، جلسہ جلوس کرنا ہر شہری کا حق ہے، لیکن ریاست جو 26 نومبر سے لے کے آج تک جو انہوں نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جو بھی دھرنا دیتا ہے، جو بھی احتجاج کرتا ہے، جو بھی اپنا حق مانگتا ہے، ان پہ یہ اسٹریٹ فائر کال دیتے ہیں۔ انہوں نے 26 نومبر کو ہمارے لوگوں کو شہید کیا، انہوں نے مرید کے میں ٹی ایل پی کے لوگوں کو شہید کیا۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اسٹریٹ فائرنگ کرنے سے، لوگوں کو شہید کرنے سے لوگوں کی آواز دب جائے گی، تو لوگوں کی آواز کبھی بھی نہیں دبے گی۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ 25 کروڑ کی عوام جو ہے اس کو ایک فرد واحد یرغمال نہیں بنائے گا۔ جس کو سیاسی طور پہ مینڈیٹ ملا ہے، جس کو سیاسی طور پہ ووٹ ملا ہے، وہی اس قوم کے سیاسی فیصلے کرے گا۔ جناب اسپیکر، اس فلور پہ پچھلے کئی دنوں سے امن و امان پہ بات ہو رہی ہے، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ یہ آپریشن بھی کر دیتے ہیں، آپریشن کے بعد ایریاز بھی کلیئر کرا دیتے ہیں، اور پچھلے 2003 سے لے کے 2025 تک ان کا یہی رویہ رہا ہے۔ انہوں نے ہزاروں آپریشن کیے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن بھی کیے ہیں، فل فلیج آپریشن بھی کیے ہیں، ضرب عضب بھی ہو گیا ہے، اور پتہ نہیں کون سے آپریشن ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد جب آپریشن ہو جاتا ہے، ایریا کلیئر ہو جاتا ہے، تو یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اگر یہ احتساب کی بات کرتے ہیں، یہ
تحریک انصاف کو ٹی ٹی پی کا جو ہے وہ ایک سیاسی ونگ قرار دیتے ہیں، پھر حساب ہمیں 1980 سے کرنا شروع کرے گا جب انہوں نے ان لوگوں کو کریٹ کیا. تب ان کے یہ لوگ بڑے اچھے لوگ تھے، طالبان تھے، مجاہدین تھے، اب وہ لوگ خوارج بن گئے ہیں. تو احتساب پھر ہم سن 80 سے کریں گے. جناب اسپیکر، آخر میں جو اس صوبے کے امن و امان کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. ہر ایک ڈسٹرکٹ اس وقت، خاص کر میں اگر اپنی سدرن ڈسٹرکٹس کی بات کروں یا باجوڑ کی بات کروں یا جو ہمارا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پہ حالات کی بات کروں، تو یہ اس ریاستی ادارے کا ذمہ داری ہے کہ وہ اس ریاستی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کا تحفظ کریں، نہ کہ اس ریاستی ادارے کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی ساری انرجی عمران خان اور تحریک انصاف پہ صرف کرے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا، میں گزارش کروں گا کو موقع دیتا ہوں. میں یہ گزارش کروں گا چونکہ ایک اچھی بات فلور پہ فلوٹ ہوئی ہے. ہم صرف اگر اس وقت تجاویز پہ اپنی بات کو مرکوز رکھیں اور نئی کوئی کنفلکٹنگ صورتحال نہ ہو. ناظرین، پی ٹی آئی کے جو ایم پی ہیں پختونخوا اسمبلی کے، انہوں نے اسمبلی میں ایسی تقریر کی کہ یوں کہہ دیجئے کہ انہوں نے دھجیاں اڑا کر رکھ دی. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم پختون ہیں، ہم بدلہ لیتے رہیں گے، اگر آپ لوگ ہمیں تنگ کریں گے تو ہم بدلہ لیں گے، اب یہ نہ سمجھنا کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ گولی کا جواب گولی سے اور گالی کا جواب گالی سے دینے کا.